فزت ورب الکعبہ۔ عزادار و ناظرین کرام، آج زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، آج حسن اور حسین یتیم ہو گئے، آج باب الحوائج یتیم ہو گئے۔ عزادارو، ذرا آپ اپنے ذہن کو کوفے کی طرف موڑیے، علی کا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی زینب، آج اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لیجئے، آخری دن ہے۔ ام کلثوم، آپ بابا کے چہرے کو دیکھ لیجئے، آخری دن ہے۔ عزادارو، مولا علی کتنے مظلوم تھے، کتنے مظلوم تھے کہ مولا علی سلام کرتے تھے، لوگ جواب نہیں دیتے تھے۔ مولا علی کتنے مظلوم تھے کہ زہرا کے لاش کو ہاتھوں میں لیے سوچ رہے ہیں کہ قبر میں کیسے اتاریں۔ اے عزادارو، مولا علی کتنے مظلوم تھے کہ دفن کرنے کے بعد بھی صرف خاص صحابیوں کو معلوم تھا، باقی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عزادارو، مولا کائنات بار بار سوال کرتے تھے، اے میرے لال حسن بتاؤ ابھی آج ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ امام کہتے تھے، اے بابا آج ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ ہے۔ پھر سوال کرتے تھے، میرے لال بتاؤ آج ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، بابا آج ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ ہے۔ مولا علی جانتے تھے۔ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا، اے علی آج زندگی کی بس آخری دن، آخری ایام ہے۔ عزادارو، 19ویں ماہ رمضان کی شب آئی، مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر روزہ افطار کے لیے آئے۔ شہزادی نے جو کی خشک روٹی، دودھ اور نمک رکھا۔ مولا نے کہا، اے بیٹی دودھ کو اٹھا لو۔ عزادارو، مولا کائنات نے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئے، اس سے بیدار ہوئے تو مولا کائنات کبھی صحن میں جاتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی صحن میں جاتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں۔ ام کلثوم نے کہا، بابا آپ اس قدر بے قرار ہیں، آخر سبب کیا ہے؟ مولا نے کہا، اے بیٹی ام کلثوم نہ پوچھو، میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں، اے علی جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ عزادارو، آخرکار سحر کا وقت ہوا، مولا کائنات مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے کہ شہزادی ام کلثوم و زینب نے روکا، کہا بابا آج مسجد میں نہ جائے۔ انہوں نے دامن کو پکڑا، یعنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہے تھے، مولا آپ مسجد نہ جائیے۔ اے عزادارو، اگر خیال نہ رکھ سکنا تو یہ بے زبان جانور ہیں، انہیں آزاد کر دینا، انہیں رہا کر دینا۔ عزادارو، مولا علی جب گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو کمر میں جو پٹکا تھا وہ دروازے سے لگا، کیل سے الجھا، پٹکا کھلا، زمین پہ گرا۔ مولا نے پٹکے کو اٹھایا، کمر میں باندھا، آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دیتے ہیں، اے علی آج موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ عزادارو، مولا کائنات آئے، مسجد کوفہ میں آئے، اور آنے کے بعد حسب دستور گلدستہ اذان پہ آئے، اذان کہی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن ملجم ملعون کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اب مولا علی مصلی عبادت پہ آئے۔ جب مصلی پہ آئے، مولا نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ قیام میں آئے، پھر سجدے میں گئے، کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جیسے ہی سجدے اولا سے مولا علی نے سر اٹھایا، ابن منجل ستون کے پاس کھڑا ہوا تھا، تلوار لے کر آگے بڑھا، ایسا حملہ کیا کہ مولا علی کا سر شگافتہ ہوا۔ آواز آئی، مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ ایک آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین
کر دیے گئے۔ اے آزادارو، مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، کمکما خاموش ہو گیا۔ شہزادہ میرا بابا مارا گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ دوڑتے ہوئے امام حسن اور حسین، حضرت عباس محمد حنفیہ مسجد میں آئے۔ کیا منظر دیکھا کہ باپ جو ہے مصلی عبادت پہ تڑپ رہا ہے۔ اب یہ منظر دیکھ کر حسن حسین رونے لگے، عباس رونے لگے۔ عباس مولا علی کے پاؤں کو پکڑ کر اپنے چہرے کو رکھ کر گریا کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا اے میرے لال، اے میرے لال، دیکھو اتنے صحابی ہیں، اے چاہنے والے ہیں، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، اے میرے لال رو نہیں، اے میرے لال رو نہیں۔ اے آزادارو، یہی علی جو سب کو رونے سے روک رہے تھے، لیکن جب بیت الشرف پہنچے، بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑی، بیٹی کو دیکھا، خود مولا علی رونے لگے۔ اے آزادارو، مولا نے کہا اے میرے لال حسن، جلدی مجھے گھر لے چلو، جلدی گھر لے چلو۔ آزادارو ناظرین، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن غور نہیں کیا مولا علی نے جو یہ فقرہ کہا، اس فقرے میں کتنی بے بسی ہے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لال حسن، جلدی گھر لے کر چلو، ایک کلیر میں لے کر چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا علی نے حسن سے کہا اے بیٹا حسن، ہمیں سہارا دو اور سہارا دے کر لے چلو، اس لیے کہ اس حالت میں میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی، لہذا سہارا دو۔ اور دوسرا فقرہ کہا کہ اے میرے لال، ان صحابیوں کو واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی آواز ان نامحرموں تک پہنچے۔ میں کہوں گا علی، آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ آواز پہنچے، لیکن یہی زینب میں کلثوم ہوگی، کوفہ ہوگا۔ ہاں ساداؤ، مولا علی بیت الشرف میں پہنچے، ابن ملجم ملعون کو اسیر کر کے لایا گیا۔ مولا علی نے ایک فقرہ کہا اے ابن ملجم، اتنا بتا دے، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرے ساتھ احسان نہیں کرتا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ترجیح نہ دی تھی؟ ہاں آزادارو، آخر کار جو ہے یہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات کا بس آخری لمحہ ہے۔ طبیب بلایا گیا، جراح بلایا گیا۔ جب جراح آیا تو اس نے کہا کہ جو بھی وصیت کرنی ہو جلدی جلدی وصیت کر لیجیے۔ یہ آزادارو، جراح نے امام حسن سے کہا، اور یہ آواز جو ہے پورے کوفے میں پھیل گئی۔ اب جب امام حسن دروازے پہ آئے تو کیا دیکھا؟ یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیالے میں کوزے میں دودھ لیے ہوئے موجود ہے۔ امام نے دیکھا، امام حسن نے سوال کیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مولا کو شیر کی ضرورت ہے۔ ہونے لگے، کہا حسن دیکھو یہ یتیم ہے اور ان تک ہم غذا پہنچاتے تھے اور یہ اپنے حصے کا غذا ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ابھی بھی غیرت باقی ہے، لیکن یہی 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، آپ کی بچیاں ہوں گی۔ ہاں زاداؤ، مولا علی نے وصیت کی، ہر ایک کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن بیوی ام البنین رو رہی تھی۔ جب رو رہی تھی تو مولا علی نے سوال کیا تو ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ واریو وارث، ہر ایک کو جو ہے آپ نے حسن کے سپرد کیا، میرا عباس۔ اتنا کہنا تھا، مولا کائنات نے 14 سال کی عباس کو سینے سے لگایا، حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ہاں زادارو، چند لمحہ گزرا کہ کیا مولا نے دیکھا کہ حسن موجود ہے، حسن موجود ہے، عباس موجود ہے، محمد حنفیہ موجود ہے، سب موجود ہیں، لیکن حسین موجود نہیں ہے۔ جب دیکھا تو مولا کائنات نے سوال کیا، کہا کہ یہ میرے حسن، یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن آئے بابا کے پاس، کہا کہ بابا حسین رو رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا حسن، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ حسین روتے ہوئے آئے، مولا کائنات نے کہا حسین
ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بابا جب نانا اس دنیا سے گئے تو ماں نے سینے سے لگایا، دلاسا دیا، بابا جب ماں دنیا سے چلے جائیں گے تو کون ہے جو سینے سے لگائے گا، جو دلاسا دے گا؟ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ 2-3 لمحے آؤ۔ اب اس کے بعد یہ منزل آتا رہا کہ آخری وقت، آخری لمحہ مولا کائنات اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے آزادارو، وصیت کے مطابق امام حسن نے غسل دیا، حسین نے پانی ڈالا اور جنازہ آگے سے جبریل اور میکائیل نے بلند کیا، حسن اور حسین نے بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد جنازے کو لے کر چلے، لائے، اور لانے کے بعد جنازے کو سپرد لحد کر دیا۔ اب جو ہے سپرد لحد کرنے کے بعد جب امام حسن اور حسین راستے سے گزرنے لگے، گھر کی طرف جانے لگے، تو کیا دیکھا کہ صحرا میں کوئی نابینا کرا رہا ہے۔ جب کراہنے کی آواز آئی تو امام حسن نے حسین سے کہا کہ بھیا کوئی کرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہاں زادارو، اب جو آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بیابان میں صحرا میں ایک نابینا بیٹھا رو رہا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ حسن حسین نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ آخر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ایک شخص تھا 2 دن ہو گیا وہ آ نہیں رہا ہے، اس سے پہلے آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا۔ تو حسن نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا ہم نام پوچھتے تھے تو نام نہیں بتاتا تھا، صرف یہی کہتا تھا غریب کے ساتھ غریب ہے، اسیر کے ساتھ اسیر ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، اور اسی طریقے سے خوشبو آتی تھی جس طریقے سے اس وقت آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حسن نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کائنات کے امام میرے بابا علی تھے۔ اے آزادارو، بس اتنا سننا تھا۔ سرو سینہ پیٹنے لگا، کہا مجھے جو ہے قبر پر لے چلو، ایسی زندگی پہ خواہ کہ جب ایسا امام نہ ہو۔ آزادار، بس آخری فکر۔ اب اس کے بعد جب امام حسن اور حسین گھر پہ پہنچے، بس آخری فکرہ 30 سیکنڈ، گھر پہ پہنچے اور لوگ آ کر تعزیت دے رہے تھے، لیکن اس منظر کو 38 ہجری میں ہوئی ہے، مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس منظر کو 2 سال کا بچہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے بچے نے یہ سوچا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اسے تعزیت دیتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، لیکن کربلا میں منظر الٹ گیا۔ ارے جب باپ شہید ہوا، کسی نے مسرت کو چھینا، کسی نے تعزیہ نے لگایا۔ سید سجاد نے کہا